بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین چینل پر پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا، کل سے جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ خواجہ آصف بڑے انقلابی بن چکے ہیں، تو ان کا انقلاب جو ہے نا وہ اس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سے آپ دیکھ لیں۔ اچھا، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ محسن نقوی طاقتور ترین وزیر ہیں، کئی معاملات میں وہ وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہیں۔ اندازہ کریں، یہ جو کل سے جو ہے وہ راب لاگا جا رہا تھا کہ اپنا خواجہ آصف صاحب یہ جی اب انقلابی بن چکے ہیں، محسن نقوی کو تکڑا جواب دے رہے ہیں۔ اور بھائی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے نا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کئی معاملات میں جو ہے وزیر اعظم کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ اچھا خواجہ آصف صاحب، پھر آپ وزیر دفاع ہیں اور وزیر اعظم پھر کس کھاتے کا، مجھے ذرا یہ بھی بتائیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں جو ہے نا گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی سسٹم کا حصہ نہیں، کابینہ اجلاس میں صرف 2-3 بار دیکھا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی وہ صرف 7 یا 8 بار آئے ہوں گے۔ اب اگر محسن نقوی شکایت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ تو نظر آ رہا ہے جی، آپ کا جانا بنتا ہے۔ آپ نے جو بیڑا غرق کیا اس ملک کا، جو اس ملک میں تباہ کاریاں پھیلائیں، جو ملک میں تباہی کی آپ لوگوں نے، آپ کا تو جانا بنتا ہے۔ یہ تو آپ زیادہ ٹائم اوپر یہ آپ مال غنیمت سمجھیں، یہ اپنے لیے جو ہے نا وہ کوئی غنیمت سے کم نہ سمجھیں کہ آپ اتنے ٹائم جو ہے وہ زیادہ یہاں حکومت میں بیٹھے ہیں، ورنہ اس ٹائم تو حکومت کب کی چلی جاتی ہے۔ اور آپ کی کارکردگی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ آپ کا تو جانا بنتا ہے۔ تو اب کسی کے اوپر الزام ٹھہرا کر آپ جانا چاہتے ہیں، انگلی کٹا کے شہادت میں نام لکھا کر جانا چاہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ قوم کو پتہ ہے جس طرح آپ نے لوٹا ہے قوم کو، جس طرح آئی پی پیز کو جو ہے وہ آپ نے ان کے کھابے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو قوم سب جانتی ہے جی، انہیں پتہ ہے سب۔ تو آپ چلے بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور محسن نقوی واقعی طاقتور ہے، یہ آپ اکیلے نہیں مانتے، پورا پاکستان مانتا ہے۔ اچھا جی، ابھی میں آئی پی پیز کی بات کر ہی رہا تھا، تو ایک صحافی و کالم نویس ہیں جی، راحیل معاویہ۔ اچھا، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی، یہ میری بھی رائے یہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو اس ملک میں بیوروکریسی کی عیاشیاں بند کرا دے گا، جو آئی پی پیز کی جو 108 پلانٹس کو تالے لگا دے گا اور پیٹرول پر سے جو لیوی ہٹا دے گا، ملک کی معیشت کا جو پیا چلا دے گا اور حکمرانوں کو عوام کے آگے جواب دہ بنا دے گا، وہی اس قوم کا مسیحا ہوگا۔ میری بھی یہ رائے ہے جی کہ اگر پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے، نمبر 1 تو پاکستان میں جو یہ آئی پی پیز کے کھابے یہ بند کرنے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کے اپنی جو جتنی بھی جائیدادیں، اپنا جو مال مرسروقہ جو بھی ہے، جو آپ نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، باہرلے ملک جو بیرون ملک آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو واپس پاکستان میں لانا ہوگا جی۔ اور اس کے بعد جی جو لیوی کے نام پہ، سیل ٹیکس کے نام پہ تو پہلے لوٹ مار ہو رہی ہے، جو لیویز کے نام پہ آپ کو جو ہے وہ لوٹ مار شروع کی ہوئی آپ لوگوں نے، جو ہے نا قوم کے آپ نے پڑکچے اٹھا دیے، جو آپ نے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائے ہوئے ہیں بھاری بھرکم، گیس کے بلوں میں، اور پٹرول ڈیزل۔ ابھی کسان کی ضرورت ابھی آنے والی ہے، کسان کی ضرورت گندم کاشت کرنے کے لیے، کپاس جب وہ نکالے گا، گندم بیجے گا نا، تو ڈیزل کی بہت زیادہ کھپت ہوگی، تو اس کے اوپر جو یہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہوئی، لیویز لگائی ہوئی، تو کسانوں کو تو رول کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو ان کو ختم کرے گا وہی قوم کا مسیحا ہوگا، وہی جو شخص آ کے جواب دہ ہوگا، وہی اصل میں اس ملک کے لیے بہترین پوزیشن، بہترین آپشن ہوگا حکمرانی کے لیے۔ تو بالکل جی، راحیل صاحب نے صحیح کہا ہے، میں تو ٹوٹلی اس کی بات سے متفق ہوں۔ اچھا جی، ابھی وہ کل بات چل رہی تھی شہزاد اقبال کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں نا پیپل پارٹی والوں نے جو ایک نواز شریف کے نام پہ کہا کہ وہ تو جیتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ جو تھا وہ جیتا ہے۔ اچھا، جب اسے شہزاد اقبال نے سوال کیا نا سعید غنی سے کہ نواز شریف، مریم نواز یہ ہارے ہوئے تھے تو پھر جیتا کون ہے، تو آگے سے ان کی چوں تک بند ہو گئی، اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کوئی مخالف جیتا ہوگا، مجھے نہیں پتہ، کوئی اور ہی جیتا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی نام پتہ بھی ہے، سب جانتے ہیں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کون جیتا ہے، بچے کو پتہ ہے، لیکن یہ نام نہیں لیں گے ان کا۔ اتنی منافقت آپ چیک کریں پی پی کی،
یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے قوم کے، یہ ہوتے تو سندھ کے آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھا جی، پھر شہزاد اقبال آگے سے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون تھا؟ تو یہ آگے کہتے ہیں دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے امیدوار کون تھے، سب پتہ ہے۔ یہ یاسمین راشد جو ہوتی نا وہ ان کے سامنے تھی، یہ سب پتہ ہے، لیکن نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اچھا اب سونے پہ سواگت دیکھیں کہ سندھ جو ہے نا ہینا پرویز بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کی عوام، غریب عوام کے پیسے بلاول بھٹو پروجیکشن کر رہے ہیں، اس کے انتہائی شرمناک ہے یہ۔ کل سے ہر منٹ کے بعد بلاول کے اشتہار میڈیا پر چل رہے ہیں، کاش ان میں سے کوئی شرم کوئی حیا ہوتی۔ افسوس کہ ایسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو یہ اشتہارات ہر چیز پہ اپنے اشتہارات لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، ہر چیز پہ اس کے اوپر کسی کو یہ جواب دے نہیں ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے انہیں بھی شرم نہیں آتی کہ یار جتنے اشتہارات آپ نے پنجاب کے لوگوں کے پیسے لگائیں، شاید ہی کسی نے جو اشتہاروں میں اڑائے ہوں گے، لیکن پھر بھی بات کر دی۔ تو میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اب اس کے اوپر میں اور کیا کہوں، دیکھ لیں کہ قوم کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں نا بھگوت مان کا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا تھا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو انڈیا کے، ویسے انہوں نے واقعی پنجاب کو بنا کے رکھ دیا، انڈیا کے پنجاب کو بہترین کام کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس دنیا کی اکلوتی پولیس ہے جو نہر میں نہاتے شخص کو جو ہے نا وہ نہاتے ہوئے شخص کو بھی کہتی ہے کہ وہ بھیا باہر نکل کپڑے پہنو اور تلاشی لینی ہے، یار کپڑے باہر ہی پڑیں تلاشی لے لیں۔ او بھگوت مان صاحب ساڈا بھی یہی حال ہے جی، ساڈے پاسے بھی یہ کوشش چل رہی ہے، سانوں بھی مطلب سیم ہی ہے، پھر تے پولیس تے پھر سیم ہی لگن رہی ہے دونوں سائڈ تے۔ بہرحال جی اللہ حافظ ہے ساڈے ملک دے اللہ رحم کرے اور انہاں نوں سمجھاوے، انہاں نوں کوئی ہدایت دے کہ ساڈے ملک نوں یہ جڑے انہاں نے کھابے نے بند ہون جی انہاں دے۔ تو ہفتے کے لیے اتنے، انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔